السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل، اس کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ جب صدف دروازہ کھولنے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور بلال عبداللہ چھتری لے کر اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، اور ہمشہ کہتی ہے عمار سے کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تم سے، تب بھی وہ بلال عبداللہ کو پسند کرتی تھی اور اس سے محبت کرتی تھی، اور صدف اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں یہیں رہوں گی اور میں سب کو بتاؤں گی کہ بے وفائی کے اس سیٹ اپ میں میرا سیٹ اپ اکیلا رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جو ہمشہ ہے وہ عمار سے کہتی ہے کہ لڑکیاں چننے میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ گزارا کر لیتی ہیں، لیکن اگر ایک غلط مرد کا انتخاب ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سن میرے دل کی اس قسط میں دیکھا، جس کی کہ پکچرائزیشن بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ یہ دبئی میں قسط جو تھی وہ ساری شوٹ ہوئی تھی، اور دبئی کی اپنی خوبصورتی ہے، اس کی اپنی عمارات، اس کے خوبصورت گھر اور یہ سب چیزیں دکھائی گئیں، خوبصورت ڈریسز، سب کچھ جو کہ شروع سے ہم اس ڈرامے میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اب صدف جو ہے، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سنگاپور نہیں گیا ہے بلکہ یہیں دبئی میں ہے، لیکن صرف اس سے ملنے سے کترا رہا ہے، تو وہ اس کے گھر پر چلی جاتی ہے، اور وہاں اس وقت ہمشہ بھی موجود ہے اور بلال عبداللہ کے ساتھ، اور جب اس کو ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ باہر میڈم صدف آئی ہیں ملنے، تو دونوں ایک دم سے چونک جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں، اور بلال عبداللہ اس کو ملازمہ کو کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں سنگاپور گیا ہوا ہوں اور 2 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ہمشہ کہتی ہے کہ آپ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ وہ رکے گی نہیں، وہ ضرور ملے گی آپ سے، اور میں چلی جاتی ہوں، میں سامنے نہیں آؤں گی ورنہ اس کو سب پتہ چل جائے گا، اور میں کسی اور روم میں چلی جاتی ہوں۔ اور ہمشہ وہاں سے نکل کے چلی جاتی ہے، اور جب ملازمہ باہر آ کر بتاتی ہے صدف سے کہ صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، وہ سنگاپور ہیں، 2 دن کے بعد آئیں گے، تو وہ بڑا غصے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہے وہ یہیں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، اور ملازم بار بار منع کرتی ہے، اس کے باوجود وہ زبردستی دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے۔ اور اسی اثنا میں بلال عبداللہ جو ہے وہ ہمشہ کے پیچھے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو، میں اس سے بات نہیں کر سکوں گا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو اس سے نظر بھی نہیں ملا پاؤں گا، شاید میں اچھا ایکٹر نہیں ہوں، تو اور تم اس سے بات کرو، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گی ورنہ وہ سمجھ جائے گی کہ یہ سارا ڈرامہ ہم نے مل کر کھیلا ہے، تو اس لیے میں نہیں اس کے سامنے آنا چاہتی، ورنہ وہ کہہ دے گی کہ آپ اچھے اداکار نہیں ہیں۔ اور پھر اندر آتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سیٹ کرتا ہے اور بڑے لائٹ سے موڈ میں آتا ہے بلال عبداللہ، جہاں کے اندر روم میں صدف بیٹھی ہوئی ہے، اور اسے آ کے کہتا ہے کہ واٹ اے سرپرائز، پریزنٹ سرپرائز، کہ میں دیکھو نا، میں آج 2 گھنٹے پہلے ہی میں سنگاپور سے واپس آیا ہوں، وہاں میرا کام ختم ہو گیا تھا، میٹنگ ہو گئی تھی، دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ واپس چلتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں سر، اور پھر اس کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے، میں تو یہاں جاب کرنے آئی تھی، آپ سمجھ رہے تھے میں آپ کو ڈیٹ کرنے آئی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ اچھے اداکار بالکل نہیں ہیں، اور اگر آپ نے اداکاری کرنی ہی ہے تو مجھ سے سیکھ لیں، اگنور کرنا آپ کو نہیں آتا سر، مجھ سے سیکھیں کہ میں کیسے اگنور کرتی ہوں کہ بالکل نیچرل لگتا ہے۔ اور پھر وہ جانے لگتی ہے تو بلال عبداللہ اس کو روکتا ہے، تو کہتی ہے کہ اب نہیں، میں واپس جا رہی ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو اور کوئی ملازم مل جائے گا، اور پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہے، اور راستے میں اس کو عمار کا فون آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے مجھے اس دن کہا تھا نا کہ میں گولیاں کھا لوں، نیند کی گولیاں کھا لوں، تو میں وہ کھانے کے لیے تیار ہوں، تو وہ کہتی ہے اچھا، تو پھر آ جاؤ میرے گھر پر، اور پھر وہ گھر پر آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک بڑا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ صدف جو ہے وہ اس کے ایک پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس پہ تم سائن کر دو کہ تم اپنی مرضی سے اپنی بے وفائی کے بعد تم دل بداشتہ ہو کر سوسائڈ کر رہے ہو، اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہ لو ساری گولیاں تم کھا لو۔
تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کہتی ہے کہ نہیں، اگر 15 منٹ تک تم نہ مرے تو پھر میں تمہیں بچا لوں گی، اور اگر تم مر گئے تو پھر میں شام کو تو میری فلائٹ ہے، مجھے جانا ہے۔ تو کہتا ہے تو میں مر گیا تو پھر کیا فائدہ تمہیں؟ تو کہتی ہے کوئی بات نہیں، پھر میں رک جاؤں گی اور میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہاری ڈیڈ باڈی کو۔ وہ بہت گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے باہر کھلی جگہ پہ سانس لینے کے لیے چلا جاؤں؟ تو وہ کہتی ہے ہاں چلے جاؤ۔ تو اور پھر کچھ دیر کے بعد جب نیچے اترتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے تو اس کو کہیں امان نظر نہیں آتا، اور ڈرائنگ روم میں ٹیبل کے پاس ساری گولیاں جو ہیں وہ نیچے گری پڑی ہوتی ہیں اور پیپر بھی پڑا ہوتا ہے۔ ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ وہ کتنی دیر یہاں رکا تھا اوپر سے آنے کے بعد؟ تو وہ کہتی ہے 1 منٹ بھی نہیں، بس یہ یہاں رکھی گولیاں اور یہ بوتل یہاں رکھی اور پھر اس کے بعد باہر نکل گئے۔ تو اس کے بعد پھر صدف اسے کہتی ہے کہ میرا سامان رکھو گاڑی میں، مجھے واپس جانا ہے۔ اور پھر وہ واپسی پہ پھر وہ اسے فون کرتی ہے عمار کو اور کہتی ہے کہ تم تو مجھے ملے بغیر ہی نکل آئے اور تم تو ڈر ہی گئے۔ میں تو اگر تم ایک دفعہ میرے ساتھ تم کیا سمجھتے تھے کہ اگر تم ایک دفعہ میرے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، گولیاں کھا لیتے، تو میں کیا تمہیں مرنے دیتی؟ اور میں تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے یقین آ جائے تمہارے اوپر، کہ مجھے یقین آ جاتا کہ جو بے وفا عمار تھا وہ مر گیا ہے اور یہ جو عمار ہے وہ میرا ہے، اور میں اسے معاف کر دیتی۔ اور اس میں نیند کی گولیاں تھوڑی تھیں، وہ تو چاکلیٹس تھے، اور تم کھاتے بھی تو نہیں مرتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم خواہ مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تو یہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، فون بند کرو اور اپنی نبض چیک کرو اور دل پہ ہاتھ رکھو، تو اب تمہیں لگے گا کہ تم مر گئے ہو۔ تو یہ ایک بڑا ہی ڈرامے میں ایک ڈرامائی ایپیسوڈ تھی جو کہ پیش کی گئی، اور یقیناً لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ صدف کی اداکاری اچھی تھی، صرف یہ کہ اس کے بولنے کا انداز تھوڑا اس میں تھوڑا ڈرامہ زیادہ لگتا ہے اور حقیقت کم نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اس ڈرامے پر ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ اس میں ہر اداکار روتا کیوں ہے؟ کیا اتنا حساس، اتنا سینسٹیو کیوں دکھایا گیا ہے ہر ایک کو؟ اگر وہ باتیں مضبوطی کی کرتے ہیں لیکن ساتھ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، تو کیا دوسروں کو اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے لیے انہیں کچھ تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو اس بات پہ توجہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ رو کے کیوں لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمدردی جو ہے وہ آپ کے جو لہجہ ہوتا ہے، آپ کے جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، وہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے، نہ کہ آپ کے مگرمچھ کے آنسو۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی بہت باشعور ہو گئی ہے اور وہ بھی سمجھنے لگے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ لوگوں نے ہی ان کو اتنا باشعور بنایا ہے، کیونکہ آپ سب ڈائریکٹرز بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے رائٹرز ہمارا بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ چیزیں لوگوں کو اپیل کرتی ہیں اور متاثر کرتی ہیں۔ لیکن آپ اس طرح کی جب چیزیں دکھاتے ہیں تو پھر کیا ہم کوئی فلم نہیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ڈرامائی فلم ہے اور جو ایک اس میں ایموشن ہے بہت زیادہ اور لوگ اس سے ایموشن سے متاثر ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اب لوگ بہت حقیقت پسند ہو گئے ہیں۔ اگر یہی آپ کی ہیروئن جو ہے ایک بااعتماد انداز میں اور ایک بھرپور اور مضبوط آواز کے ساتھ بات کرے گی تو میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ اثر آئے گا، بجائے یہ کہ وہ ایک آنسو گرا رہی ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ زندگی کی بات کر رہی ہے، تو کچھ تھوڑا میچ نہیں کرتی یہ چیزیں۔ بہرحال ڈرامہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا پکچرائز ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہانی آگے کس طرف مڑتی ہے۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ سن میرا دل۔